الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی 30ویں پارے کی یہ سورت ہے. بارہا آپ پڑھتے ہوں گے، آپ اس کو سنتے بھی ہوں گے. سرزمین یمن کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یمن مدینہ منورہ کی رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، اسی لیے اس کو عربی میں یمن کہا جاتا ہے. یمن رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں. یمن کی سرزمین کا واقعہ ہے. بادشاہ کا نام ہے یوسف ذو نواس. یہ مسلمان بادشاہ نہیں تھا، اس وقت کے بادشاہ بھی اس طرح کے نام رکھتے تھے. اس کا نام تھا یوسف ذو نواس. اس کی بادشاہت اس وقت نجومیوں کے مشورے سے چلتی تھی. اس وقت کے بادشاہ اپنے جو مشیر رکھتے تھے وہ نجومی رکھتے تھے. جب نجومی کاہن یہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ کوئی سمجھدار لڑکا مجھے لا کر دو تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھلاؤں. ایک بچہ ملا جو اس طرح کا سمجھدار تھا. اب اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو آنا ہے اس نجومی کے پاس اور اس سے آپ کو یہ فن سیکھنا ہے. یہ بچہ اس نجومی کے پاس آتا ہے، سیکھتا ہے، چلا جاتا ہے. راستے میں اس کو ایک راہب پادری، عیسائیوں کا بڑا عالم وہ ملتا ہے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب پر حق مانا جاتا تھا. تو وہ سچے مذہب کا راہب وہ ایک جگہ اپنی کٹیا میں چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھا ہے. یہ نوجوان، یہ بچہ وہاں جاتا ہے، اس کی تعلیم لیتا ہے، اس کی شکشا لیتا ہے. اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی اس کے دل نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، راہب صحیح ہے یا نجومی صحیح ہے. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہا ہے. ایک تکلیف دینے والا جانور، کوئی مفسر لکھ رہا ہے کہ وہ شیر تھا، کوئی کہہ رہا ہے کوئی موذی جانور تھا. وہ راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا. پبلک کھڑی ہے. یہ بچہ وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہاں شیر کھڑا ہے، تکلیف دینے والا جانور کھڑا ہے. اب یہ بچہ ایک کنکر اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے اے اللہ تو میں یہ کنکر مارتا ہوں، اس کو ختم کر دے، اس کو مار ڈال. اب یہ بچہ کنکر اٹھا کر اس کو مارتا ہے. جیسے ہی مارتا ہے وہ شیر مر جاتا ہے، وہ تکلیف دینے والا جانور مر جاتا ہے. پبلک دیکھتی ہے، پبلک ایمان میں داخل ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے ایک اندھا، ایک نابینا، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے. اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، آپ کے پاس کوئی فن ہے کہ آپ اس کی وجہ سے لوگوں کو اچھا کر دیتے ہیں؟ نابینا اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے، وہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اب بادشاہ اپنے دربار میں اس بچے کو، اس راہب کو اور اس نابینا کو بلاتا ہے. تینوں کو بلانے کے بعد پوچھتا ہے کیا ہے؟
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ عیسائی دھرم اختیار کر چکے ہیں، عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں، بادشاہ فوراً آرڈر دیتا ہے راہب کو قتل کر دیا جائے، راہب کو قتل کر دیا جاتا ہے، اندھے کو قتل کر دیا جائے، اندھے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں، بچے کے بارے میں آرڈر دیتا ہے پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پر سے پھینک دو۔ اب اللہ کا نظام، جب پہاڑ پر لے جاتے ہیں بچے کو گراتے ہیں، بچہ گرتا نہیں ہے، جو گرانے والے تھے وہ سب گر جاتے ہیں۔ اب واپس لایا جاتا ہے، بادشاہ آرڈر دیتا ہے اس کو سمندر میں غرق کر دو، سمندر میں لے جایا جاتا ہے، سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں، یہ بچہ بچ جاتا ہے، اس بچے کو اس کے دربار میں واپس لایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ میں ایک تدبیر سے مروں گا۔ کیا تدبیر ہے؟ کہا تم تیر چلاؤ اور اللہ کا نام لے کر چلاؤ، تب جا کر میں مروں گا۔ پھر بھی بادشاہ کو ہوش نہیں آیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر چلاؤں گے تو میں مروں گا۔ بادشاہ نے تیر چلایا اللہ کا نام لے کر، اس کی کنپٹی پہ یہاں پر تیر لگا، اور جیسے ہی تیر لگا اس نے یوں ہاتھ رکھا اور اسی جگہ شہید ہو گیا۔ پوری دنیا کو یقین ہو گیا کہ اللہ برحق ہے، اور یہ بچہ جس مذہب کی تلقین کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، وہ مذہب سچا ہے۔ 12,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے لوگ بھائی؟ 12,000 لوگ اس وقت اسلام، یعنی اس وقت کا جو سچا مذہب تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ سے رہا نہیں گیا، بادشاہ نے کہا کہ ایک خندق کھودو، ایک کھائی کھودو، اس میں آگ لگاؤ، آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد ایک ایک کو اٹھا کر آگ میں ڈالو۔ قرآن مجید منظر کھینچ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اللہ اکبر! قرآن کو جب اس زمانے میں ہم پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے کہ اللہ کا کیسا کلام تھا۔ 1450 سال پہلے قرآن نے کہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ جب میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زمین گواہ ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا پہاڑ گواہ ہے، قرآن نے کہا آسمان گواہ ہے، برجوں والا آسمان گواہ ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ قیامت تک تمہارے CCTV کیمرے آئیں گے، اس طرح کی ٹیکنالوجی آئے گی، تم وہ انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں آگ لگاؤں گے اور ننگا ناچ ناچوں گے، لیکن تمہارے انٹرنیٹ، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو یہ گواہی نہ دے، لیکن آسمان جو اللہ کا انٹرنیٹ کا ایک نظام ہے وہ کل گواہی دے گا، میدان محشر میں گواہی دے گا۔ والیوم الموعود، قیامت کے دن گواہی دے گا۔ وشاہد ومشہود، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی گواہی دے گا، جس کے خلاف یہ کیا گیا وہ بھی گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ قتل اصحاب الاخدود، جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ اب مارے جائیں گے، وہ اللہ کے دربار میں اب تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ کیا کر رہے تھے؟ تماشے دیکھ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب 12,000 لوگوں کو جلایا جا رہا تھا تو تماشے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ 12,000 لوگوں کو مار کر کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ ان کو آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روح کو کھینچ لیتا تھا تاکہ ان کو آگ کی تکلیف نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ شہید ہو جاتے تھے، صرف ان کا دھڑ آگ میں جاتا تھا۔ 12,000 میں ایک عورت کا واقعہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ وہ عورت آتی ہے، گود میں بچہ ہے، اب اس کو آگ میں کودنے کے لیے کہا جاتا ہے، عورت پیچھے ہٹتی ہے، گود کا بچہ بولتا ہے یا امی انکی علی الحق، اے میری ماں تو برحق ہے، کود جا اللہ کے نام پر۔ وہ ماں بھی کود جاتی ہے اللہ کے نام پر اور شہید ہو جاتی ہے۔ لیکن تماشے دیکھنے والے، آگ لگانے والے شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اللہ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ قرآن میں صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے وہ آگ پھیلتی ہے، جو تماشے دیکھ رہے تھے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جو کسی کو جلانے بیٹھے تھے وہ تو جنت میں ہوائی جہاز میں گھوم رہے ہیں، اور جو جلا رہے تھے اللہ نے ان کو خاکستر کر کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مرتے ہو تو یاد رکھنا کبھی تم مرتے نہیں ہو، تم ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اللہ کی جنت میں سفر کرتے ہو۔
اس لیے مسلمان موت سے گھبرائیں اور مسلمان یہ سمجھے کہ ہم حالات کی وجہ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قیامت تک قرآن رہے گا اور قرآن بولتا رہے گا اور یہ آواز لگاتا رہے گا۔